وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. فرمایا آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وليقل اللهم باعدني من الشیطان. فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی پر سلام بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم اور یوں عرض کرے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اور جب مسجد سے نکلے تو بھی نبی پر سلام بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم اور یوں عرض کرے اللہم باعدنی من الشیطان، اے اللہ پاک مجھے شیطان سے بچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی بھی کام کو بہتر انداز سے کرنے کے لیے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز. نیکی کی دعوت دینے کے بھی رولز ہیں، برائی سے منع کرنے کے بھی کچھ مینرز ہیں، کچھ ایٹیکیٹس ہیں. اگر انہیں ہم پیش نظر رکھ کر نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے منع کریں گے، تو جسے ہم نیکی کی دعوت دیں گے انشاءاللہ ہمارا کام آسان ہو جائے گا اور اسے قبول کرنا آسان ہو جائے گا. چاہے وہ اولاد ہے، چاہے شاگرد ہے، چاہے وہ آپ کا ملازم ہے یا کوئی بھی مسلمان ہے یا کوئی بھی فرد ہے، نیکی کی دعوت دیں، ضرور دیں، مگر رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں. اچھا فالو کب کریں گے؟ جب پتہ ہوگا. جب پتہ ہی نہیں کہ اس کے رولز کیا ہیں، ریگولیشن کیا ہیں، تو فالو کیسے کریں گے؟ قرآن میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے. اس چیز کا بیان بھی قرآن میں موجود ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت دینی کیسے ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا کیسے ہے، سوسائٹی کو، اپنے ادارے کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے نیبرز کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے جاننے والوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے روکنا ہے. جو خوش نصیب نیکی کی دعوت دیتے ہیں وہ اللہ رسول کے فرما بردار ہیں. جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں ہر کلمے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. ان کی دعوت کو جو بھی ایکسپٹ کریں گے انہیں ان کے عمل جیسا ثواب ملے گا، سب کے مجموعے کے برابر ثواب ملے گا. مگر طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا بھائی نیکی کی دعوت دینے کا. وہ طریقہ کیا ہے؟ آئیے قرآن سے سنتے ہیں. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس اچھے طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو. بے شک تمہارا رب اس سے خوب جانتا ہے، اس سے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. رب کریم نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ. کس طرح؟ حکمت سے، دلائل کے ساتھ. قرآن میں جو نصیحتیں بیان ہوئی ہیں وہ بیان کر کر کے لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ اچھے اور نرم انداز میں، تاکہ وہ دین کو قبول کریں، رب کے حضور جھک جائیں. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو 3 طریقے بتائے اسلام کی تبلیغ کرنے کے، جس کو ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کہتے ہیں نیکی کی دعوت دینا.
نمبر 1 حکمت کے ساتھ، نمبر 2 اچھی نصیحت کے ساتھ، نمبر 3 سب سے اچھے طریقے سے بحث کرنے کے ساتھ۔ حکمت کیا ہے؟ مضبوط دلائل، ایسے مضبوط دلائل جو حق کو واضح کر دیں اور سننے والے کو اگر کوئی شبہ ہے اس کا شبہ ختم ہو جائے۔ سیکنڈ، اچھی نصیحت، یہ کیا ہوتی ہے؟ ترغیب اور ترہیب، یعنی اگر آپ یہ نیک کام کریں گے آپ کو یہ ثواب ملے گا، اگر آپ گناہ کریں گے تو آپ کو یہ عذاب ملے گا۔ اب بچوں کے تو مات پڑ چپ، بھائی اس کو پیار سے سمجھائیں، نماز کے فضائل بتائیں، بیٹا نماز پڑھا کریں، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، اللہ پاک آپ کو صحت دے گا، نماز کی برکت سے بیٹا آپ کی اچھی عادتیں آئیں گی، بری عادتیں جائیں گی، آپ کا دل پر نور ہو جائے گا، آپ کا چہرہ روشن ہو جائے گا، آپ نیک ہو جائیں گے۔ ترغیب دے رہے نا۔ اچھا نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو ڈرائیں، نماز نہ پڑھنے کے عذابات بتائیں کہ بیٹا نماز نہ پڑھنا تو اللہ کی نافرمانی ہے۔ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو، باپ اولاد کو، شوہر بیوی کو، بڑے ہیں بزرگ ہیں، بتائیں ترغیب اور ترہیب۔ اگر نیک عمل کریں گے، حج کریں گے تو یہ فضیلت ہے، نہیں کریں گے استطاعت کے باوجود تو یہ عذاب ہے، نماز پڑھیں گے تو یہ فضیلت ہے، نہیں پڑھیں گے تو یہ عذاب ہے، دنیا میں، نظام میں، قبر میں، قیامت میں۔ آپ زکوٰۃ دیں گے آپ کو یہ فضائل ملیں گے، آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، بخل کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کنجوسی کریں گے، تاخیر کریں گے، پوری نہیں دیں گے، یہ عذابات ہیں۔ روزہ رکھنے کے یہ فضائل ہیں، نہ رکھنے کے یہ عذابات ہیں۔ آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو یہ فائدے ہوں گے، آپ قرآن نہیں پڑھیں گے آپ کو یہ محرومیاں ہوں گی۔ سنت رسول سجائیں یہ فائدے ہوں گے، سنت رسول سجائیں یہ فائدے ہوں گے، سنتوں پر عمل نہیں کریں گے تو یہ آپ کو محرومیاں ہوں گی، ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ترغیب اور ترہیب، جو بھی سمجھانے والا ہے، جو بھی نیکی کی دعوت دینے والا ہے، جو بھی برائی سے منع کرنے والا ہے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ترغیب اور ترہیب۔ اچھا دعوت اسلامی کا اندازہ آپ دیکھ لیں، یہی ہے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال پوری کتاب ہے اور اس میں 2000 سے زیادہ مستند حدیثیں ہیں۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال اس کی بھی کتاب ہے، اس میں بھی مستند حدیثیں ہیں۔ تو دیکھیں ہے نا، بیانات مبلغین کیسے کرتے ہیں، نیکی کی دعوت اور گناہوں کے نقصانات۔ امیر اہل سنت کے بیانات کیا ہیں؟ امیر اہل سنت کے بیانات بھی یہی ہیں۔ تو ہمارا انداز بھی یہی ہونا چاہیے، جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے، اچھی نصیحت کے ساتھ، آنکھیں دکھا کر، ڈرا کر، دھمکا کر، روب سے نہیں، یہ انداز نہیں ہوتا بھائی۔ ترغیب اور ترہیب، پہلی بات حکمت کے ساتھ، مضبوط دلائل دے، حق کو ایسے دلائل جو حقیقت کو واضح کریں، شبہ کو دور کریں۔ اچھی نصیحت، ترغیب اور ترہیب۔ تیسری بات، سب سے اچھے طریقے سے بحث کے ساتھ۔ کس طرح؟ اس کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھیں نا بھائی، آیتیں یاد کر لیں، مگر اپنی طرف سے کچھ اس کی تفسیر نہیں بیان کرنی، جو مفسرین نے بیان کی وہی بیان کرنی ہے، اٹکل پچو سے، اندازے سے کہ جی اللہ یوں بھی فرماتا ہے، نبی نے یوں بھی فرمایا، یوں نہیں کرنا۔ وہ دلائل جو قرآن و حدیث میں ہیں وہ بتائیں نا بھائی، تو انشاءاللہ الکریم اس سے آپ کامیاب مبلغ، کامیاب معلم، کامیاب مدرس، کامیاب ٹیچر، کامیاب فادر، کامیاب مدر، اب کامیاب بڑے بھائی، کامیاب سیٹھ صاحب بن جائیں گے جب یہ انداز آپ سیکھ لیں گے۔ اگر تربیت نہیں ہے، نادانی کے ساتھ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تو اس سے دین کو نقصان پہنچنے کا خوف ہے، لوگ دین سے دور ہو سکتے ہیں۔ تو بڑی حکمت سے، بڑی تدبیر کے ساتھ، اور نیکی کی دعوت دینی ہے اللہ کے لیے، سبیل ربک،
رب کے راستے کی طرف بلانا ہے، جنت کے راستے کی طرف بلانا ہے. اور رب کے راستے کی طرف جو بلانا ہے تو رسول پاک کا اور رب کا ایک ہی راستہ ہے، وہ الگ الگ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اچھا مزید کیا فرمایا؟ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوب آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں، حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، اچھے طریقے سے بحث کرنے کے ساتھ. اب دین اسلام کی دعوت آپ نے دے دی، اب اللہ کی مرضی، کسی کے دل بدلے یا نہ بدلے، اس کو توفیق ملے یا نہ ملے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے. تو بہرحال نیکی کی دعوت دینی ہے اور بہت اچھے انداز سے دینی ہے. درست بات، سچی بات. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اس فرمان پر کس طرح عمل کرتے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب حکمت کے ساتھ، موضع حسنہ کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، ترغیب اور ترہیب کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تبلیغ فرمانے کا، نیکی کی دعوت دینے کا انداز کیا تھا. ایک شخص نے سوال کیا اسلام میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ فرمایا کھانا کھلانا اور ہر جانے انجانے کو سلام کرنا. ایک شخص نے عرض کی کون سا مسلمان بہتر ہے؟ فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں. کسی نے پوچھا افضل عمل کون سا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، جہاد فی سبیل اللہ، پھر فرمایا مقبول حج. ایک بار سوال ہوا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، جہاد فی سبیل اللہ. ایک موقع پر سوال ہوا تو فرمایا اللہ پر ایمان، صلہ رحمی. صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نیکی کا حکم، برائی سے منع کرنا اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. اب غور کیجئے، سوال ایک ہے کہ افضل عمل کون سا ہے. جیسے ایک اور حدیث پاک مجھے یاد آئی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا کہ آقا افضل عمل کون سا ہے؟ فرمائے تو حال مرتحل ہو جا. عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہوتا ہے حال مرتحل؟ فرمایا قرآن کریم مکمل پڑھنے کے بعد پھر آغاز سے شروع کر دے، یہ ہے حال مرتحل. اللہ اکبر. دیکھیے سوال ایک ہی کہ افضل عمل کون سا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت کے پیش نظر اس شخص کی کیفیت اور نفسیات کو پیش نظر رکھ کر آپ نے پوچھنے والے کے حق میں افضل عمل کون سا ہے یا اس وقت کی ضرورت کیا ہے، میرے آقا نے وہ اس کو جواب عنایت فرمایا. اللہ اکبر. شاعر کہتا ہے کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان مسجد میں جلوہ فرما ہے. ایک دیہاتی آتا ہے، مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب شروع کر دیتا. صحابہ نے روکنا چاہا، رحمتوں والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نہ روکو، چھوڑ دو. صحابہ خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ وہ شخص پیشاب سے فارغ ہوا تو مبلغ اعظم رسول اکرم شاہ آدم و بنی آدم محبوب رب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، نرمی سے فرمایا یہ مساجد پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں ہے، یہ مساجد تو اللہ پاک کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، نماز کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے. پانی کا ڈول منگوا کر پیشاب کی جگہ پر بہا دیا. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ عرض کیا گیا. حدیث نمبر ہے 285 ہے. فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں،
اب صحابہ کرام تو جلال میں تھے کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے، مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، مگر چونکہ اس نے بھی نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، دیہات سے آیا تھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مسجد کے آداب بتائے۔ اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس میں مبلغین کو طریقہ تبلیغ کی تعلیم ہے۔ کیا تعلیم ہے؟ کہ تبلیغ اخلاق اور نرمی سے ہونی چاہیے۔ مسجد کے اندر بچہ دوڑ رہا ہے، ارے بھائی پیار کرو، بچہ ہے، مسجد میں آیا سختی نہیں کرو، پیار سے سمجھائیں۔ پہلی سب میں کھڑا ہو گیا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پکڑ کے جو پیچھے کر دیا بھائی، بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، گھور رہے ہیں ایسے بھائی، تو بھائی آیا اس کو نرمی سے سمجھا دیں۔ ہم پیدا ہوتے سمجھدار تھے بھائی، ہم نے بچپن میں کوئی حرکتیں نہیں کی ادھر ادھر کی، بچے ہوتے نا سمجھ ہوتے ہیں، نا سمجھ بچوں کو مسجد میں لانا نہیں چاہیے، آ جائیں تو ان کو بڑے پیار اور نرمی سے سمجھانا چاہیے۔ تو نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے، تو اس کے آداب ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں جس سے یہ گر آ گیا، کون سی بات کہاں کرنی ہے، وہ معاشرے کا بے تاج بادشاہ بن جائے گا۔ وہ تو کیا بات کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کون سی کرنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے، اللہ کرے ہمیں یہ ڈھنگ مل جائے۔ بارگاہ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نرمی اور حکمت کے ساتھ کس طرح اسلام کی دعوت دیتے تھے، ایک اور جھلک سنیں، کیا شان ہے میرے نبی کی۔ ایک شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے میں ایمان لانا چاہتا ہوں مگر مجھے بدکاری پسند ہے، استغفر اللہ، مجھے چوری پسند ہے، مجھے شراب نوشی پسند ہے، مجھے جھوٹ بھی پسند ہے، اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے چیزیں حرام کی ہیں، میں ان سب چیزوں کو ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، اگر آپ مجھے ان میں سے کوئی ایک برائی سے منع فرماتے تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹ کو چھوڑ دے۔ عرض کی ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہو گیا۔ دربار رسالت سے جانے کے بعد شراب پینے کا ارادہ کرتا ہے تو خیال آتا ہے کہ آقا نے تو منع کیا تھا شراب پینے سے، پوچھیں گے تو مجھے سچ بتانا پڑے گا، اور میں نے تو وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگر میں نے اقرار کر لیا پھر تو حد قائم ہوگی، پھر تو سزا ملے گی، شراب چھوڑ دی۔ اسی طرح بدکاری اور چوری کا ارادہ کرتے وقت بھی یہی خیال آیا اور وہ ان برائیوں سے باز رہا۔ بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ پر قربان، آپ نے مجھے جھوٹ سے روک کر کتنا اچھا کام کیا، جب میں جھوٹ سے بچا تو مجھ پر تمام گناہوں کے دروازے بند ہو گئے۔ اے پے کرے اخلاق، اے ہادی برحق، تنویر تیری سارے زمانے میں نہیں ہے، انسان کی ہدایت کا ہے سامان وہ چھوڑا، تبلیغ تیرے جیسی نہ وہ ارشاد کہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اچھا اب جو جھوٹ بولتے ہیں نا، جو سن رہے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، میں دیکھ رہے ہیں، مجھے اللہ آپ کا بھلا کرے، جھوٹ چھوڑ دیں، آپ بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ دیکھیں اس شخص نے جھوٹ چھوڑا تو ساری برائیوں سے بچ گیا۔ اللہ کریم کرم فرمائے ہم نیکی کی دعوت دیں اور حکمت اور تدبیر کے ساتھ دعوت دیں۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔